السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنی بات آپ لوگوں کو سمجھانے سے پہلے میں ایک واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایک سفر پر جا رہے تھے اور دوسرے ان کے ساتھی بھی ان کے ساتھ تھے۔ تو سفر کے دوران وہ ایک جگہ پر رکے اور رکنے کے بعد انہوں نے کوئی خاص کام نہیں کیا، بلکہ ادھر گئے، ادھر سے ادھر آئے، پھر تھوڑا سا ٹہلے، پھر ایک جگہ کچھ دیکھنے لگے اور اس کے بعد واپس آ کر پھر سواری پر سوار ہو گئے۔ ساتھیوں نے یہ دیکھا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکے اور کوئی ایسے خاص کام بھی نہیں تھا۔ سفر جب مکمل ہو گیا تو ساتھیوں نے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیے، ایک چیز سمجھ میں نہیں آئی کہ سفر کے دوران آپ رکے اور رک کر آپ نے کوئی خاص کام بھی نہیں کیا، بس آپ ادھر سے ادھر گئے، پھر ادھر سے ادھر آئے، پھر ایسے دیکھنے لگے کچھ اور اس کے بعد سواری پہ پھر سوار ہو گئے، تو یہ سمجھ نہیں آیا ہمارے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں اسی راستے سے سفر کر رہا تھا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر رکے تھے اور حضور نے اسی طرح سے واک کیا تھا، اسی انداز میں۔ تو میں نے اس حضور کے واک کرنے کو نوٹ کر لیا تھا، حضور کے چلنے کو، حضور کی اس ادا کو نوٹ کر لیا تھا۔ اب جب بھی میرا اس راستے سے سفر ہوتا ہے تو میں اس جگہ پر رکتا ہوں اور حضور کی ادا کو فالو کرتے ہوئے اسی طرح سے میں واک کرتا ہوں، کیونکہ مجھے یہ پسند ہے کہ میرے آقا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ سے سفر کر کے گزرے اور اس جگہ رک کر انہوں نے یہ ایکٹیویٹیز کی، تو مجھے پسند ہے کہ میں اپنے آقا کی نقل کروں۔ تو بس میری یہ حضور سے محبت ہے، بس کہ میں اس راستے سے جب سفر کرتا ہوں تو میں اسی طرح سے کرتا ہوں۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام کی محبت تھی۔ بعض صحابہ اکرام حضور کے جیسے بال رکھا کرتے تھے، بعض حضور کے جیسے چلنے کی کوشش کرتے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت، ایک ایک ادا، ایک ایک طریقے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ اب میں آپ کو کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں، اصل میں آج دو لوگ میرے پاس آئے نماز کے بعد اور کہنے لگے کہ ہمارے بیچ جھگڑا اس بات پہ ہو رہا ہے کہ یہ کہہ رہا ہے جھنڈے لگانا بدعت ہے اور میں کہہ رہا ہوں جھنڈے لگانا چاہیے۔ ایسے ہی پچھلے سال کا ایک واقعہ ہے کہ پٹیوں پر بیٹھ کر 4-6 لوگ آپس میں ڈیبیٹ کر رہے تھے۔ ایک کہہ رہا تھا جلوس نکالنا بدعت ہے، ایک کہہ رہا تھا جلوس نکالنا سنت ہے، اور یہ تو سب سے بڑی عید ہوتی ہے 12 ربیع الاول کی۔ تو وہ دونوں میرے پاس آئے، کہنے لگے آپ ہی بتا دو مجھے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ اچھا ذرا کلمہ سناؤ۔ اور پچھلی سال جو واقعہ پیش آیا تھا اس وقت بھی میں نے یہی کہا تھا بحث کرنے والوں سے، ڈیبیٹ کرنے والوں سے کہ بھائی ذرا کلمہ سناؤ۔ تو کلمہ ان لوگوں میں سے ایک نہیں سنا پایا تھا۔ اور جھگڑا کس بات پہ چل رہا ہے کہ جھنڈا لگانا چاہیے کہ نہیں لگانا چاہیے، جھگڑا کس بات پہ چل رہا ہے کہ بریلوی حق پر ہیں یا دیوبندی حق پر ہیں۔ تو میں نے پوچھا ذرا کلمہ سناؤ، دونوں نوجوانوں سے پوچھا کلمہ سناؤ۔ تو ایک کچھ پڑھ رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، اتنی غلطیاں کلمے میں، کلمہ ٹھیک نہیں۔ اور پچھلے سال جو میرے ساتھ واقعہ پیش آیا تھا کہ پٹیوں پر بیٹھ کر لوگ جھگڑ رہے تھے، بریلوی دیوبندی کر رہے تھے، جھنڈا لگانا، جلوس نکالنا، ایک دوسرے کو بدعت اور وہابی قرار دے رہے تھے، ایک دوسرے کو غلط قرار دے رہے تھے۔ جب میں نے ان سے کلمہ پوچھا تو کلمہ ایک کو نہیں معلوم۔ جب میں نے پوچھا کہ میرے بھائی آج فجر کی نماز پڑھی، ظہر کی نماز پڑھی، یہ جو آپ عشاء کی نماز کے بعد جھگڑا کر رہے ہو آپس میں، عشاء کی نماز پڑھ کر آئے ہو؟ تو ان میں سے ایک بھی نماز پڑھ کر نہیں آیا تھا۔ آج ہمارا حال یہی ہو چکا ہے۔ یہ صحابہ اکرام تھے جو حضور کی اتنی سی بھی، یعنی وہ ادا، وہ طریقہ جس کو فالو کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن وہ حضور سے اتنی محبت فرمایا کرتے تھے صحابہ اکرام کہ حضور سفر کے دوران اگر کہیں رکے تو صحابہ اکرام ساری زندگی اگر اس راستے سے سفر کر رہے ہیں تو اس جگہ پر رک رہے ہیں تاکہ حضور کی ادا کو فالو کیا جا سکے۔ آج ہماری پرابلم یہی ہے۔ میں آپ کو صرف سمجھانا اتنا چاہ رہا ہوں کہ ربیع الاول پر صرف جشن منا لینے سے کام نہیں چلے گا، ربیع الاول سے رشتہ ہمارا ساری زندگی رہنا چاہیے۔ ہم جب حضور سے محبت کی بات کرتے ہیں نا تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تہجد نہیں چھوڑا کرتے تھے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا حق نہیں مارا کرتے تھے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھوکوں کو کھانا کھلاتے تھے، پیاسوں کو پانی پلایا کرتے تھے، بھٹکے ہوئوں کو راستہ بتایا کرتے تھے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے رحمت للعالمین پوری کائنات کے لیے بنا کر بھیجے گئے کہ اپنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے لیے بھی اپنے دل میں فکر اور دعا رکھتے تھے کہ اللہ ان کو ہدایت مل جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ کہنا پڑا کہ اے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا کر رہے ہیں کہ آپ ان کی وجہ سے اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے؟ آپ اتنی فکر مت کیجئے، آپ دین کی دعوت دیجئے، بس وہ ہدایت پر آئیں نہ آئیں یہ ان کا کام ہے، آپ اپنے آپ کو اتنی فکر میں مت ڈالیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو غیروں کے لیے بھی فکر مند رہتے تھے۔
کہ کیسے یہ دین کو قبول کر لیں، کیسے یہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کہ غیر اپنی امانتیں ہمارے آقا کے پاس رکھوایا کرتے تھے، غیر اپنی بچیوں کو ہمارے آقا کی خدمت میں چھوڑ کر جایا کرتے تھے، ان کو پتہ ہوتا تھا کہ امانت میں خیانت نہیں ہوگی، اپنے فیصلے حضور سے کروایا کرتے تھے، امین اور صادق حضور کو کہا جاتا تھا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی جگہ ارشاد فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جو کبھی جھوٹ نہیں بولتا، مسلمان وہ ہے جو وعدہ خلافی نہیں کرتا، سچا پکا مسلمان وہ ہے جو اپنے دل میں دوسرے کے لیے کینہ کپٹ حسد جلن نہیں رکھتا، مسلمان وہ ہے جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان وہ ہے جو دھوکہ نہیں دیتا، مسلمان چغل خور نہیں ہوتا۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ حضور سے محبت کرنے سے تو کوئی دنیا کی طاقت آپ کو نہیں روک سکتی۔ حضور سے محبت کرنا بہت آسان ہے، لیکن یہ کیسی محبت ہے کہ ہم ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوں، بھڑ رہے ہوں۔ مجھے بہت افسوس ہوا سوشل میڈیا پر یہ دیکھ کر کہ سوشل میڈیا پر جو ہے نا ایک جلوس نکالنے والوں کو غلط ٹھہرا رہا ہے، جلوس نکالنے والا جو جلوس نہیں نکالتے ان کو غلط ٹھہرا رہا ہے، اور پوری بھڑنت ہو رہی ہے، ایک دوسرے کو گالی گلوچ ایک دوسرے کو کی جا رہی ہے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے کوئی موقع نہیں چھوڑا جا رہا ہے۔ پڑوسی اگر بریلوی ہے تو وہ چھتوں پہ نعت ایسے شور کے ساتھ بجا رہا ہے کہ برابر والا جو میرا دیوبندی بھائی ہے نا یہ چڑھ جائے، بس چڑھانے کے موقع ہم ڈھونڈ رہے ہیں۔ یہ کیسا دین ہے یار، کیسا دین ہے؟ ہم کس دین کو فالو کر رہے ہیں؟ صحابہ اکرام کی زندگی یہ تھی اور ہماری زندگی ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں مسلمان کہا ہے، یہ نہیں کہا قرآن میں بریلوی اور دیوبندی۔ آپ 200 سال پہلے چلے جائیں تو نہ بریلوی تھے نہ دیوبندی تھے، پھر کون تھے؟ پھر کوئی اور فرقہ ہوگا تو آپ 300 سال پہلے چلے جائیں، 400 سال پہلے چلے جائیں، آپ اپنے آپ کو پیچھے لے جاتے رہیں تو صحابہ اکرام کے زمانے میں آپ پہنچیں گے تو وہاں ایک ہی نام تھا ہمارا، وہ مسلمان، جس کو اللہ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہوا سماکم المسلمین۔ اللہ نے ہم لوگوں کا جو نام رکھا وہ مسلمان رکھا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، مومن مسلمان۔ میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ حضور سے محبت صحیح معنی میں یہ ہے کہ حضور کے طریقوں سے محبت کی جائے، میں اپنی روح کی اصلاح کی فکر میں لگ جاؤں، میرے اندر کی جو کمیاں ہیں وہ مجھے نظر آنے لگیں۔ بہت افسوس ہوتا ہے سوشل میڈیا پر مسلمانوں کو مسلمانوں سے جھگڑتے ہوئے، گروپ میں بٹے ہوئے دیکھ کر، فرقوں میں بٹا ہوا دیکھ کر۔ آپ کو جو کرنا ہے وہ کریے آپ، نو پرابلم، لیکن یہ ضرور غور کر لیجئے کہ میں جو عمل کر رہا ہوں کیا قیامت میں اور قبر میں یہ میرے کام آنے والا ہے؟ کیا میں جو کام کر رہا ہوں کیا یہ کام وہ کام ہے جس سے اللہ کے رسول خوش ہوں؟ میں اگر کسی کو گالی دے رہا ہوں صرف مسلک کی بنیاد پر، کہ یہ میرا وہ عمل ہے جو آخرت میں مجھے بچا لے گا؟ آج مسلمان کی محلے گلیاں سب سے زیادہ گندی، آج مسلمان معاشرے میں سب سے زیادہ جھوٹ بولا جاتا ہے، دھوکہ دینا عام ہو چکا ہے، امانت میں خیانت عام ہو چکی ہے، نظروں کی حفاظت ختم ہو گئی ہے۔ میں آپ کو کیا بتاؤں؟ اور جھگڑا کس بات پہ چل رہا ہے کہ میں عاشق رسول ہوں اور یہ گستاخ رسول ہے۔ میں صرف آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ حضور سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ مسلمان جھوٹا نہیں ہوتا، حضور نے فرمایا کہ مسلمان وعدہ خلافی نہیں کرتا، حضور نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جو نماز نہیں چھوڑتا، حضور نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جو میرے طریقے کے خلاف نہیں کر سکتا، مسلمان وہ ہے جو شرک نہیں کرتا، مسلمان وہ ہے جو سود خور نہیں ہوتا، مسلمان وہ ہے جو اپنے نظروں کی حفاظت کرتا ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ کامیاب ہو گئے وہ ایمان والے، کون؟ جو اپنے نظروں کی حفاظت کرتے ہیں، جو نکاح کرتے ہیں، جو غلط کام نہیں کرتے، جو امانت میں خیانت نہیں کرتے، جو نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اور ہم نے کیا بنا لیا کہ ایمان والا کون ہے اور کون نہیں ہے؟ میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ربیع الاول کے ساتھ رشتہ ہمارا پورے سال ہر دن باقی رہنا چاہیے، اور کیسے رہنا چاہیے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ اسی لیے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ لڑنا بند کیجیے، خدا کے واسطے جو کرنا ہے وہ کریں، لیکن آپ وہ کام نہ کیجیے جو حضور نے کبھی نہیں کیے، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، اپنے دل میں کسی کے لیے برائی رکھنا۔ دعاؤں کی گزارش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔